ابھی ذرا پاؤں جو ہے اس پر زیادہ توجہ رہے، بلکہ ہمارے پورے جسم کو کر دیجیے گا۔ دیکھیں قیام جو ہے نا مختلف طریقے کے ہیں۔ ایک ہے قیام تکبیرۃ الاحرام کے وقت، ایک قیام ہے سورہ حمد اور تلاوت کے وقت، ایک ہے قیام رکوع سے پہلے، اور یہ واجب ہے۔ اس قیام کے کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے سورہ حمد کو ختم کیا، کفواً احد، نماز باطل ہو جائے گی۔ کفواً احد ایک چند لحظے کا قیام کرنا ہے۔ پھر ایک قیام ہے رکوع کے بعد، رکوع سے ہم ایسے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے تو نہیں، اس طرح سے سیدھا ہونا ہے پھر جانا ہے، بے شک کچھ نہ پڑے لیکن سیدھا ہونا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ تو وہ قیام ہمیں آٹومیٹکلی مل جاتا ہے، لیکن فرض کریں کہ ہم رکوع سے سیدھے اتنا سا ہوئے چلے گئے اور سمع اللہ لمن حمدہ ہم نے نہیں کہا تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ہم نے ایک لحظے کا قیام کیا ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام کے وقت انسان کا جسم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے اور کہ اللہ اکبر، نہ، بالکل رکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب یہ قیام کس صورت میں ہو؟ تو جو مستحب طریقہ ہے وہ بتا دیتے ہیں ہم، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ مردوں کی اول تو ٹانگیں سیدھی ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 انگلی کا ڈسٹینس ہو، منیمم 3 کا ہو، اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض دیگر مذاہب کو دیکھ کر ایسے کھڑے ہونے لگے ہیں، یہ بالکل بھی تعلیمات قرآن و اہل بیت کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت موٹا ہے، بہت بڑا ہے، بہت اس کی ہائٹ ہے، وہ بھی جیسے چاہے کھڑا ہو، لیکن بالکل ایسے کھڑ کے جو کھڑے ہونے لگے ہیں لوگ، وہ بالکل طریقہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کے خلاف ہے۔ نارمل طریقے سے کھڑا ہونا ہے۔ نارمل طریقے سے ہم دنیا میں کہیں بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں یا آفس میں کھڑے ہوتے ہیں یا کسی بھی فرنٹ ڈیسک پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی ایسے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ خاص سلفیوں اور وہابیوں کا طریقہ ہے، اور اس کو بالکل فالو نہ کریں، تعلیمات قرآن و اہل بیت اور عقل اور عرف کے خلاف ہے۔ کیونکہ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کھڑے ہو جاؤ، بس یہ سمپل کھڑے ہی کافی ہے۔ اب ایک مستحب تو یہ ہے کہ 3 انگشت کا فاصلہ ہو مردوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا۔ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ ملا ہوا ہو، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر خواتین بہت زیادہ بھاری ہوں اور ان کا بیلنس خراب ہو اور گرنے کا خطرہ ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ چلو کہ بہت موٹی خاتون ہو اور ایسے کھڑے ہو کہ گرنے کا ان کو خطرہ ہو تو قطعاً یہ کام نہ ہو۔ اس کے بعد ایک مستحب کیا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح سے یہاں پر ہوں اور کندھے ذرا جھکے ہوئے ہوں۔ کندھے جھکے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کمر جھکا لے، کندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی ایک کیفیت یہ ہے، ایک کیفیت یہ ہے، یہ مستحب ہے۔ اور نگاہ جو ہے وہ سجدگاہ کی جانب ہو، یہ مستحب ہے، یہ ہم نے پہلے بتا رہے ہیں۔ اب فرض کریں ایک آدمی بہت موٹا سا ہے، اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، کیا ہو جائے گا قیام؟ بالکل اس کا ہو جائے گا۔ ایک آدمی اسی طرح مستحب ہے کہ جو ویٹ ہے دونوں پہ برابر ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں مستحبات میں ہیں۔ جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے وہ ساری دنیا کو تنگ کرتا ہے کہ جی تمہیں سجدگاہ کی جانب دیکھنا چاہیے۔ نہیں، چاہیے نہیں، مستحب ہے۔ بس اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، فرض کریں کہ ایسے دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی ایسے ایسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ بالکل ہو جائے گی۔ مستحب ہے کہ ایسے دیکھ رہا ہو سجدگاہ کی جانب، لیکن اگر ایسے دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ کوئی اس طرح سے کھڑا ہے، نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ کسی کے ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں، بعض لوگ ہیں ان کے ہاتھ موٹاپے کی وجہ سے، نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ دونوں پاؤں پر برابر ویٹ نہیں ہے، ایسے ہے تھوڑا سا، ہو جائے گی، ہو جائے گی، بس جسم میں حرکت نہ ہو۔ اب اگر جسم میں حرکت ہو تو کیا کریں؟ فرض کریں کوئی کیڑا گزر گیا، یا فرض کریں کہ ایک دم سے جو ہے وہ ہمیں موومنٹ کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم سورہ حمد پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں کچھ کرنا تھا۔ فرض کریں، فرض کی بات یہ، کوئی کیڑا آ گیا یا کوئی بچہ بالکل آ گیا اور ہمیں خطرہ ہے اس کا پاؤں نہ دب جائے، تو ہم نے کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس چیز کو ہٹا دیا یا کچھ بھی کر لیا، چھوٹا سا کام ہے۔ پھر دوبارہ ہوئے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس وقت ہمیں روک دینا ہے اور اس کام کو انجام دے دینا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے درمیان فرض کریں کہ جی بچہ گر رہا ہے یا کچھ اور چیز ہو گئی، یا کہ بچہ سجدہ کا اٹھا کے لے جا رہا ہے، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے ہاتھ سے چیز لے لی، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اتنی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت ذکر کو یا جو بھی تلاوت ہو رہی ہے اس کو روکنا ہوگا۔ بس یہ مستحبات ہیں، باقی جیسے چاہے کھڑے ہو جائیں،
کافی ہے. اسی طریقے سے جو بیٹھنے کا مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی, اور جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور تشہد میں بھی بیٹھنے کے لیے جو طریقہ مستحب ہے وہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, جیسے بھی بیٹھ جائیں کافی ہے. بس اگر کسی کا پرابلم ہے ٹانگیں نکال کے بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد.